بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 فروری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ مریم نواز صاحبہ کو لندن سے آئے ہوئے 15 روز ہو گئے ہیں اور 15 دن ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا مستقبل کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ نون لیگ کے بہت قریب رہنے والی ایک عام شخصیت ہیں، ان کے ساتھ اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی اور آج مریم نواز صاحبہ نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو صحافیوں سے ملاقات کی، اس کے بعد اس ملاقات میں شریک جو 5 صحافی ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور 5 سے بات میں نے کی، لیکن ایک بھی خبر نہیں پتہ چل سکی کہ آپ کہیں گے ملاقات سے کوئی خبر نکلی ہو۔ ویسے تو بے تحاشا انہوں نے چیزیں کہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن خبر کوئی نہیں نکلی۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس وقت پوری، ویسے تو مسلم لیگ نون کی یہ صورتحال ہے، نہ ان کے پاس بیانیاں ہیں، نہ ان کے پاس کارکردگی ہے، نہ کھیلنے کے لیے کوئی کارڈ ہے، نہ بتانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کوئی بہانہ ہے، نہ کوئی ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور ایک کنفیوز سے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ لندن بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ 5 لوگوں کو گالیاں دینی ہیں، پاکستان آتے ہیں تو کہتے ہیں ان 5 کو کچھ نہیں کہنا، ان 5 میں سے 2 کو کچھ نہیں کہنا، 3 کو کچھ نہیں کہنا، کوئی کہتا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے، بتانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے اور کارکردگی کیا بتائیں، 10 ماہ میں جو عوام کے ساتھ کیا اس کا کیا بتائیں، یہ کیوں ہم نے کیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور اب زیادہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 ماہ میں جو کچھ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بری کرایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کو چلا رہی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا۔ عوام کی حالت زار آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ میں سے جو بھی بازار جاتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے آپ کو پتہ ہے صورتحال ہے کیا۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا کہ مستقبل پہ بات کرتے ہیں، لیکن ذرا جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا تھیں، یعنی جو امپورٹنٹ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ خبر تو کوئی بھی نہیں نکلی، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب وہ آج ملی ہیں تو کوئی خبر نکلی ہوتی، کوئی ہیڈ لائن چل رہی ہوتی کہ یہ بڑی انکشاف یہ آپ میڈیا کو دوبارہ قریب کر رہی ہیں، میڈیا کو قریب کر کے اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اب میڈیا ذرا ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھے، سوشل میڈیا پہ ان کے ڈرامے جو ہیں ان کو وہ کریں، ان کی جو بیانی ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ بڑا مشکل ہے، آپ جو بھی صحافی یہ کام کرے گا اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہوگی۔ کون اتنی مہنگائی کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اور ڈیفینڈ کر سکتا ہے اس وقت جو حالات اور صورتحال ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ مہنگائی ایک حقیقت ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ IMF نے گلے سے دبوچ رکھا ہے۔ بھئی آپ تو کہتے تھے ہم آ کے IMF کو جواب دے دیں گے، آپ تو کہتے تھے کہ IMF ملک دشمن ہے اور IMF کے ہم ایک اور چیز ہے، آپ کہا کرتے تھے کہ آپ نے عمران خان کے دور میں IMF کی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہم بدلیں گے، کیوں نہیں بدلی ابھی تک آپ نے؟ اچھا، اس کے بعد جناب کہتی ہیں کہ کل اسلام آباد میں استقبال سے تو ایسا لگا جیسا آٹا مفت مل رہا ہے اور ٹماٹر 2 روپے کلو مل رہے ہیں، کارکنان کے جذبے سے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اتنے جھوٹ اتنے جھوٹ اتنے جھوٹ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ کیا کوئی لوگ جاہل ہیں، وہ لوگ اس طرح کے جاہل ہیں جس طرح کہ آپ کے قریبی لوگ جو آپ کے وہ جو بیچارے وہاں پہ لاہور میں استقبال کرنے کے لیے جو بیچارے آ گئے تھے ان پڑھ لوگ، اور وہ بہاولپور اور ملتان میں جیسے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لایا گیا وہاں پہ ہانک کر لایا گیا، مطلب بیچارے جن کو سینس نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس کے جلسے میں وہ جا رہے ہیں ہفتے بعد وہی ان کا ہیلتھ کارڈ بند کروا دے گی، تو وہ سب کو اسی طرح سے جاہل سمجھتی ہیں جیسے چند جاہل جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے۔ تو بھائی بات یہ ہے، آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ بڑے لوگ جو ہے نا وہ ویڈیوز موجود ہیں، آج جو استقبال مراد سعید کا اور محمود خان کا ہوا ہے آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، حیران کون، آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نون لیگ کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ مطلب میں حیران رہ گیا وہ استقبال دیکھ کے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مراد سعید اور محمود خان کے استقبال کے لیے، یہ بڑا حیران کن تھا اور پاپولیرٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے PTI کی، اور اسی لیے نون لیگ خوف زدہ الیکشن میں جانے کے لیے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی پر جھوٹا تو کیا سچا الزام لگاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو میڈم کو بتایا کہ جو سچ ہوتا ہے وہ اگر آپ کسی کے بارے میں سچی بات کر رہے ہیں تو اس پہ الزام نہیں ہوتا، الزام وہی ہوتا ہے جو آپ غلط اس کے اوپر وہ لگا رہے ہو۔ کہتی ہیں کہ میں اخلاقیات سے بات کرنے پر یقین رکھتی ہوں اور میں ٹہریان کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے لفظوں کا چناؤ احتیاط سے کرتی ہوں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس پہ میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ ٹہریان پہ بات کریں گے تو پھر جو فیاض الحسن چوہان نے بات کی پھر وہ باتیں بھی ہوں گی، پھر یہ گند ہے، پھر یہ ہوگا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کیپٹن صفدر کے اوپر ان سے سوال ہوا، کیپٹن صفدر نے وہ کہتی ہیں جو کچھ کہا ہے وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں، ان کی جگہ پر جواب نہیں دے سکتی، وہ آزاد شخص ہیں، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے جو یہ کہا ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ذبح کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے اور ہم نے اپنے ساتھ خود زیادتی کیا ہے، نواز شریف کو بیوقوف بنایا گیا جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ ڈلوانے پہ، یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد
ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پارٹی کے سینئر انکلز سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تو کیا آپ ان کو منائیں گی جس طرح سے شاہد خان عباسی ناراض ہیں، مہتاب عباسی ناراض ہیں، لاہور کے آپ کے سینئر انکلز ناراض ہیں؟ تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ شاہد خان عباسی سب میرے سینئرز ہیں، وہ مجھے پیچھے کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، میں سب کے پاس چل کر جاؤں گی۔ شاہد خان عباسی نے کہا ہے کہ قیادت نئی نسل کو منتقل ہو رہی ہے، ان کے ایک دم میرے پیچھے اگر کھڑا ہونا مجھے بھی قبول نہیں، وہ سینئر ہیں، سب کے پاس جانے کو تیار ہوں، اور جنید صفدر کو ابھی جو ہے وہ سیاست میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ والی آخری جو لائن ہے، یہ بری خبر ہے ان صحافیوں کے لیے، تجزیہ کاریوں کے لیے، اینکر کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شریف خاندان کے نوکر اور غلام، ہماری آنے والی نسلیں، ان کی آنے والی نسلوں کی نوکر اور غلام، ان کے لیے بری خبر ہے کہ جنید صفدر ابھی نہیں آ رہا ہے سیاست میں۔ وہ بیچارے بڑا انتظار کر رہے تھے کہ جنید صفدر کے بچے، وہ اس طرح سے مطلب شریف خاندان کے بچے آئیں گے سیاست میں، اور پھر ان صحافیوں، تجزیہ کاروں، اینکرز کے بچے پھر ان کے بچوں کی غلامی کریں گے، تو ان کے لیے بری خبر ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں جنید صفدر نہیں آ رہے۔ لیکن مریم صاحبہ کی بات پہ یقین کیا بھی نہیں جا سکتا، پہلے کون سے وہ ہر بات سچ بولتی ہیں۔ یہ شاہد خان عباسی صاحب والے اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کر کیا رہی ہیں۔ جو میری ان کے قریبی ان کی شخصیت ہے، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کس کی پارٹی کے لیے خدمات کیا ہیں، وہ اس وقت ATMs کی ان کو تلاش ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو تلاش ہے، اور ان کو ATMs کو جو ہے وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ قریب کر رہی ہیں، اور ATMs ان کے آس پاس ہیں، پارٹی خدمات والے آس پاس نہیں ہیں، اور جونیئر لوگوں کو وہ اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں، غیر منتخب افراد کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے سینئر لوگ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں۔ جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے سائیڈ لائن ہونے کی وجہ یہ تھی، ان کو سائیڈ لائن خود کیا گیا کیونکہ اس وقت ان کو لانا تھا اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب یہ نہیں کہ پاکستانی معیشت انہوں نے اچھی چلانی تھی، وہ تو جو انہوں نے چلائی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو لائی تھی کہ وہ جو ان کے داماد کا وہ پاور پلانٹ رکا ہوا تھا، اور اس طرح کی 2 نمبریاں، چوریاں چکاریاں جن کے اسحاق ڈار صاحب بڑے ماہر ہیں، وہ کام رکے ہوئے تھے، وہ کام کروانے کے لیے لائے تھے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ جو بیانات دے رہے ہیں سینئرز، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ شاہد خان عباسی تو ڈٹ گئے ہیں کہ میں مریم کو لیڈر اپنا نہیں مانتا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عوام جانتے ہیں کہ موجودہ مسائل، مہنگائی اور معاشی تباہی کن کی وجہ سے آئی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مسلم لیگ نون کی بنیاد شناخت اور اصل قوت کارکردگی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی آپ نے کارکردگی دکھائی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وطن واپس آئی تو عوام کا، جی تو ہم بات کر رہے تھے، کارکردگی بتا رہی تھی محترمہ، وہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب وطن واپس آئی تو عوام کا جوش و خروش اور تعداد دیکھ کر خوشگوار سرپرائز ملا، میری توقعات سے بڑھ کر رسپانس ملا۔ بہاولپور، ملتان، ایبٹ آباد میں پارٹی کارکنوں کے جذبات پر بہت متاثر ہوئی۔ اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن کا جذبہ مثالی اور دیدنی تھا، نوجوان، خواتین اور بزرگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شہباز شریف کا فوکس گورننس ٹھیک کرنے، ملک اور قوم کو مسائل کی دلدل سے نکالنے پر ہے۔ مہنگائی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، سیاسی میدان سیاسی مخالفین کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا تھا، جلد سے الیکشن کے قریب کریں گے۔ تنظیمی کنونشن کا تمام پروگرام قائد محمد نواز شریف نے خود ترتیب دیا۔ سرجری کے بعد آرام کا وقت نہیں مل سکا، مشکل ترین دور میں میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور مطلب یہ ابھی وہ جو ان کا وہ تھا استقبال، جو یہ لاہور والا، وہ آپ کبھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 90% میڈیا کو پیسے دے کے اور ایئر ٹائم لیا گیا، اور 10% میڈیا کے بازو مروڑ کے ان کو کہا گیا کہ آپ نے آج دکھانا ہے مریم کو، ورنہ شام تک آپ کے چینل بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کی کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عملی میدان میں کام کرنے والی جماعت ہے۔ یہ بھی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اب انہوں نے ایک نیا بندہ ہائر کیا ہے، پوری اس کی ٹیم ہائر کی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر عدم اعتماد کی اپنی ٹیم کے اوپر، اور یہ سارے معاملات۔ وہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون پراپیگنڈے پر چلنے والی جماعت نہیں ہے، ہمارا سوشل میڈیا رضاکارانہ جذبے سے کام کر رہا تھا، ہمارے والنٹیئرز کی اتنی کارکردگی تھی کہ پاپا جونز والوں کو ہم پر کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ PTI نے سرکاری خرچ پر لاکھوں روپے سے جو ہے وہ کی بورڈ واریئرز بھرتی کیے، ہم اپنا IT بینک بنا رہے ہیں، ڈاکٹر افنان اس پر کام کر رہے ہیں، والنٹیئرز کو حلقہ وار منظم کر رہے ہیں۔ سچا الزام دہراتے ہوئے بھی ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ہمارا مقابلہ بدتمیز لوگوں سے ہے۔ ماشاءاللہ میاں صاحب نے جو 90s میں بے نظیر بھٹو کی ننگی اور گندی جعلی تصویریں بنوا کے جو وائرل کروائی تھیں، اور جس طرح بے نظیر کو القابات دیے تھے، اور جو وہ بے نظیر کو انگریزوں کو کتے نہلانے والی اور وہ اس طرح کے جو چیزیں کہا کرتے تھے، وہ تو ماشاءاللہ بڑی تمیز والی باتیں تھیں۔ عوام اور ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، تمام تر توجہ ترجمانوں کے اجلاس پر عمران خان کی رہی، اس نااہلی کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں۔ PDM کی کئی جماعتوں نے جو ہے وہ، یہ صحافی نے سوال کیا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تو کیا اتحادی کے طور پر الیکشن لڑے گی؟ تو مریم کہتی ہیں کہ یہ انتخابی اتحادی نہیں ہے PDM،
اور مسلم لیگ نون نے پری الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ اور ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پارٹی نے میاں نواز شریف کو ان کے مقدمات سمیت اکیلا نہیں چھوڑ دیا؟ مریم کہتے ہیں کہ مجھے افسوس سے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی میاں نواز شریف کو کسی حد تک تنہا چھوڑا گیا ہے۔ اب ان کے مقدمات پر کچھ تیزی آ رہی ہے، جلد مقدمات ختم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اور عمران خان نے IMF کا معاہدہ پھاڑا اور گھر چلے گئے۔ عمران خان کا کیا گیا معاہدہ ہمیں مجبوراً پورا کرنا پڑ رہا ہے، جس گھر کو گرا دیا اسے مرمت کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو شوق تو نہیں ہے کہ وہ عوام کو تنگ کر کے اپنا ووٹ بینک خراب کرے، ایک طرف گڑا تو دوسری طرف کھائی ہے۔ الیکشن ایک ساتھ ہوگا، بعد میں ہوگا، یہ الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ مشاہد حسین سید کے اوپر سوال ہوا اور مریم نواز نے کہا کہ اس پر سخت بات کرنا چاہتی ہوں مگر نہیں کروں گی۔ کل تک ایک صحافی نے سوال کیا کہ کل تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کرتی تھی، آج آپ کو کر رہی ہے، اس کو مقدمات سے بچا رہی تھی، آج آپ کو بچا رہی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر ہماری سہولت کاری ہوتی تو 20 میں سے 15 ضمنی الیکشن تحریک انصاف جیت جاتی۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کتنا زور لگایا تھا، لیکن یہ تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا جس وجہ سے وہ جو 5-6 ہزار کی دھاندلی کی گئی تھی وہ میٹر نہیں کی، ورنہ تو پورا انتظام تھا 17 سیٹیں PMLN کو جتوانے کا۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے خواہ لڑنا کہاں کی عقل مندی ہے، مگر ہم اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ملک میں مارشل لا لگانا آسان نہیں رہا، ابھی حال ہی میں ایک ڈکٹیٹر فوت ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ درست تھا، وہ 15 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا، عمران خان یعنی 15 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ مسلم لیگ نون کی اچھی سہولت کاری ہو رہی ہے کہ نواز شریف ابھی تک لندن بیٹھے، میاں نواز شریف الیکشن میں خود لیڈ کریں گے، ٹیکنوکریٹ حکومت میرے خیال میں نہیں بن رہی۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے جناب بیانات ہیں جو آج انہوں نے صافی، کوئی خبر نہیں نکلی، کوئی آپ کہیں گے خبر، بس ایک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ جناب ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، آپ کی عزت، احترام، محبت، غلامی ہمارے اوپر فرض ہے، بوٹ چاٹتے رہیں گے، بوٹ پالش کرتے رہیں گے، آپ کے نوکر اور غلام رہیں گے، بس آپ نے ہمیں مسلط کرنا ہے۔ واضح طور پر انہوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے جسٹس امیر بھٹی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، امرتا بندیال صاحب کو نام لیے بغیر ٹارگٹ کیا، چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، ان کو جوڈیشری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کی زبان نہیں ہلی اور بڑے وہ سافٹ رہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے بڑی تعریفیں، بڑا ڈیفینڈ، یہ وہ، تو فوج کی وہ نوکر اور غلام، ان سے محبت اور عدلیہ پہ وار، عدلیہ پہ دباؤ اور یہ وہ کرتی رہی ہیں، اور واضح طور پر نظر آیا کہ ان کو کوئی یہ پریشانی نہیں ہے کہ کیا ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور کوئی ان کے پاس بات کرنے کو نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا، معاشی طور پہ کیا کرنا ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ ان کو صرف ایک بات کا پتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی اختیار کرنی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ جانے اور اس کا کام جانے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں بیٹھے رہنا ہے، ان کے بوٹوں میں بیٹھے رہنا ہے، بوٹ پالش کرنے ہیں، بوٹ چاٹنے ہیں، باقی اسٹیبلشمنٹ اس غلامی، اس تابعداری، اس محبت، اس ہماری عاجزی، انکساری اور ان کے قدموں میں جو سیاسی سجدہ ریزی ہے، اس کے بدلے میں اسٹیبلشمنٹ پھر عمران خان کو نائل بھی کرائے گی اور عمران خان کو جیل بھی بھیجے گی اور الیکشن بھی ڈیلے کروائے گی۔ یہ ان کا واضح طور پر مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ اس وقت پلان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ باقی انہیں پتہ ہے مہنگائی ہم جتنی مرضی کر لیں، کوئی عوام میٹر نہیں کرتی، میٹر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ان کو ہم نے راضی رکھنا ہے، ان کو ہم نے خوش رکھنا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے وہ جو میں نے ایک بات کہی کہ جو ATMs کو مریم نواز قریب لا رہی ہیں، وہ جو ہے اب نہیں پتہ کہ اس میں کیا ان کا ٹارگٹ ہے۔ ATMs کو قریب لا رہی ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں پارٹی کے ان کو جو ہے وہ قریب کرتی جا رہی ہیں، اور یہ 15 دن ہی فیصلہ ہو گیا کہ مریم نواز نہیں چلا سکیں گی پارٹی۔ جو میری ان کے ایک شخصیت سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کی بات نہیں ہے، نہ یہ بیانیہ بنا پا رہی ہیں، نہ یہ پارٹی کو منظم کر پا رہی ہیں، نہ یہ ووٹ بینک بڑھا رہی ہیں، نہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا ہر صورت میں، اگر وہ نہیں آتے تو نون لیگ کے پاس کچھ بھی بیچنے کو نہیں ہے۔ حالانکہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف آ بھی جائیں تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب عوام کو بیوقوف جو ہے وہ مزید نہیں بنایا جا سکتا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔